مگر یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے خادمین حضرات ہوتے ہیں یہ ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ خادمین جس طرح بڑوں کے ذہن بھرتے ہیں، جس طرح بڑوں کے کان بھرتے ہیں، بڑے پھر وہی بات کرتے ہیں۔ ایک اور بات، کچھ تبلیغی جماعت کے بنیادی اصول تھے، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کوئی فتویٰ نہیں دے گی، فتویٰ اگر کوئی پوچھے تو مفتیوں کے پاس جاؤ۔ تبلیغی جماعت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی کی تردید کرے، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رضوان اللہ سے چلے آ رہے تھے۔ دین کی مثبت چیزوں کی دعوت تھی، کسی فرقے کی تردید نہیں، کسی جماعت کی تردید نہیں۔ اب تردید بھی ایک لازمی حصہ ہو گیا۔ جہاد کی تردید، جہاد کے خلاف بیانات، جہاد کے خلاف بیانات۔ جو لوگ جہاد کوئی کر رہے ہوں ان کو ناسمجھ، بے وقوف اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والا قرار دیا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ والا بیان جو آپ نے سماعت فرمایا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بڑے ہمارے سروں کا تاج ہیں اور بڑوں سے ہمیں انتہا کی محبت ہے۔ یہ بڑے ہی ہیں جنہوں نے ہماری انگلیاں پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں بولنا سکھایا، جن کے ذریعے واسطے سے ہم تک علم پہنچا ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ مگر یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے خادمین حضرات ہوتے ہیں یہ ان سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ خادمین جس طرح بڑوں کے ذہن بھرتے ہیں، جس طرح بڑوں کے کان بھرتے ہیں، بڑے پھر وہی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ بڑے ایسا تو نہیں کرتے کہ مارکیٹ میں چل کے ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہوں، ہر چیز کو پرکھ رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، یہ معاملہ ایسے، یہ مسئلہ ایسے۔ یہ نیچے والا طبقہ جب بڑوں کے کانوں میں بات ڈالتا ہے، بڑے پھر وہی گفتگو فرماتے ہیں۔ اب شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی یہ جو گفتگو ہے، حضرت نے یہ جو بیان ارشاد فرمایا ہے تبلیغ کے متعلق، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شیخ الاسلام صاحب نے خود یہ نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ نیچے کا جو طبقہ ہے، چاہے خادمین ہے، چاہے حضرت کے معتقدین ہے، چاہے حضرت کے چاہنے والا ہے کوئی، اس نے جا کر حضرت کے کان بھرے ہوں گے، حضرت کو یہ بات بتائی ہوگی کہ شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، فلاں تبلیغ والے نے یہ کیا ہے، تبلیغ والوں کا یہ مسئلہ ہے، تبلیغ والوں کا یہ معاملہ ہے۔ نچلے کے جو تبلیغ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سنی سنائی بات کتنے بڑے شیخ الاسلام صاحب سے کرتے ہیں، کتنی بڑی اس بندے نے خیانت کی ہے، اور کتنی یہ بات کرنے والا جس نے شیخ الاسلام صاحب کو کہی ہے کتنی بڑی بددیانتی کی کہ تبلیغ والے جہاد کو نہیں مانتے۔ تبلیغ والے جو ہے فتوے شروع کر دیے ہیں۔ 2013 سے لے کے 2025 تک 12 سال ہو چکے، کتنے سال گزر گئے، کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا رائیونڈ سے کوئی فتویٰ نکل رہا ہو، کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا کہ رائیونڈ کے ممبر پہ بیٹھ کر فتویٰ بازی شروع کی گئی ہو کہ فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ جو تبلیغ کی ترتیب ہے، جو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جو منہج، جو اصول بنائے تھے، آج تک اسی پر ہی چل رہے۔ کسی جماعت کی تردید نہیں ہے، کسی فرقے کو ٹارگٹ نشانہ نہیں بنا رہے۔ ایک ہی مشن ہے، ایک ہی ویژن ہے، ایک ہی مقصد ہے، ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر لے جانا۔ تو کبھی تبلیغ والوں نے کسی کی تردید نہیں کی، کبھی فتوے جاری نہیں کیے۔ ہاں، جو مفتی سال لگا ہے، جس نے سال تخصص بھی کیا، پھر اس کا جماعت میں وقت لگا، اب وہ فتوے دے تو کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ کہ ایک بندہ مفتی ہے، اس کے پاس ڈگری موجود ہے، اب بیٹھ کے فتویٰ بھی دے رہا ہے، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کر رہا ہے، تو یہ غلط تو نہیں کر رہا۔ ہاں، نیچے کا جو طبقہ جنہوں نے 4 ماہ لگائے اور اپنے آپ کو مفتی بنا لیتے ہیں، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو تنبیہ کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے حلال حرام کا فتویٰ دو، تمہیں کس نے علم کی ڈگری دے دی ہے بیٹھ کر تم فتوے جاری کر دو۔ دوسری بات جو کان بھڑکائے گئے شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے، تبلیغ والے جہاد کی تبلیغ کرتے، تبلیغ والے جہاد جو مجاہدین ان کو خوارج کا ٹائٹل لقب دیتے۔ اتنا بڑا جھوٹا الزام اس بندے نے تبلیغ والوں پر لگایا ہے، یہ بندہ جو شیخ الاسلام صاحب کے کان بھڑکا، کیونکہ بڑوں کے سامنے تو معاملات کھل کے نہیں آتے۔ کبھی تبلیغ والوں نے جہاد کے خلاف بات نہیں کی، کبھی تبلیغ والوں نے فتوے جاری نہیں کیے۔ تبلیغ کے اصول ہیں، سیاست میں حصہ نہ لو، مگر سیاست دانوں سے ملو، ان کو دعوت دو۔ جماعتوں کے حصے نہ بنو، باقی جماعتوں کے، مگر ان کے اندر جا کر ان کے افراد کو دعوت دو۔ تو تبلیغ سے اعلیٰ احسن کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے۔ سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جب انسان کے متعلق قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ساری مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، احسن کا لفظ لے کر آئے۔ اور جب دعوت کا سلسلہ آیا
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، احسن کا لفظ وہاں پر بھی اس سے بڑی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اور کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان اجری الا علی اللہ، میں اس کا دعوت کا اجر و ثواب اللہ سے لوں گا۔ تبلیغ والے بھی دعوت کی محنت کر رہے ہیں بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر عہدوں کے، ڈگریوں کے، ایک ہی مشن، ویژن، مقصد، ساری انسانیت کو جہنم سے بچا کے جنت کے اندر لے جانا ہے۔